مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے, ون مین آرمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حق ادا کیا. آپ دیکھ لیں کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں تھا, سارے مخالف تھے. اپنے فرقے کے 40 علماء نے ان کو اپنے فرقے سے بھی نکال دیا, لیکن ان 40 مولویوں کی وہ اوقات بھی نہیں ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے لیے لفظ استعمال کیا گیا انورٹڈ کاما میں. لیکن مولانا اسحاق صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے نا جب, تو مجھے کئی لوگوں نے میسج کیے, او جی بھونکنے والی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ زبانیں تمہارے بزرگوں کی بند ہوئی ہوئی ہیں. مولانا اسحاق صاحب کی زبان قیامت تک یوٹیوب میں زندہ رہے گی الحمدللہ انشاءاللہ. ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد ان سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں. آپ عام مسلمان سے پوچھیں ابن تیمیہ کو جانتے ہو؟ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا. بریلوی جو جانتا ہوگا نا وہ ساتھ اس کے ساتھ لانتے جو لگائے گا نا وہ آپ کو بتائے گا. لیکن مولانا اسحاق کے بارے میں پوچھیں, بریلوی سے پوچھ لیں, دیوبندی سے پوچھ لیں, اہل حدیث سے پوچھ لیں, شیعہ سے پوچھ لیں, تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو. تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر. اچھا, تو زبیر علی زئی صاحب کو بھی یعنی نا اس طرح لوگوں نے ٹیکسٹ میسج کیے. علی نقوی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے خود بتایا. کیوں جی شاہ جی؟ تو زبیر علی زئی صاحب نے کیا کہا تھا؟ زبیر علی زئی صاحب نے 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق کی وفات ہوئی. تو زبیر علی زئی صاحب نے فون پہ علی نقوی صاحب کو کہا کہ یار یہ میرے شاگرد بھی مجھے بھیج رہے ہیں اس طرح کی باتیں, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, دیکھو یار کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے. یہی کہا. تو 1 مہینے کے بعد وہ قومے میں چلے گئے تھے اور 2-2.5 مہینے قومے میں رہ کے وہ فوت ہو گئے. مولانا اسحاق فوت ہوئے 28 اگست 2013 اور زبیر علی زئی صاحب 10 نومبر 2013. ستمبر, اکتوبر, نومبر 2.5 مہینے ہاں فوت ہو گئے. ہاں لیکن وہ فوت ہوئے نا, البتہ قومے میں تو وہ چلے گئے تھے 2 ہفتے بعد ہی. تو وہ بات ایک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں یہ پوری ہو جانی ہے. وہ 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں, زبیر علی زئی صاحب 57 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یعنی ہمارے صاحب سے تو 20-21 سال ان کو ملنے چاہیے تھے. دیکھیں نا, لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا ٹائم دیتا ہے اور وہ اس ٹائم میں کتنا کچھ کر جاتا ہے. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں. میرے لیے عام الحزن کا سال ہے, غم والا. جیسے وہ نبی اسلام کے لیے عام الحزن تھا نا, سیدہ خدیجہ کی وفات اور جناب ابی طالب کی وفات, 1 سال میں 2 شفیق آپ کے پشت پناہ فوت ہوئے. تو ہمارے لیے عام الحزن 2013 کا سال. لیکن اللہ کا شکر ہے مولانا اسحاق صاحب ابھی بھی ویڈیو لگاتے ہیں تو زندہ ہی ہیں اپنی تعلیمات میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو انشاءاللہ تعالی ان کی تعلیمات لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں تھے, ہم نے بعد میں ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ بندے نے اتنا بڑا کام کیا. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا, میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا. کیونکہ صدیوں کی ایک گراوٹ تھی, صدیوں کی ایک حق کے اوپر بٹی ڈالنے والا معاملہ تھا, اور کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اپنے اوپر خوش تھا. اور آپ کو میں بتاؤں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں احادیث بھی لکھی اور تاریخ سے بھی روایتیں لکھی. میں نے اس کا دفاع ان 72 احادیث والے پمفلٹ میں جس میں 200 روایتیں کی ہے. مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا, اور مولانا اسحاق صاحب مودودی صاحب کے بڑے قریبی اسٹوڈنٹس میں سے تھے. 1962 میں مودودی صاحب کے ساتھ حج کیا ہوا ہے مولانا مودودی کے ساتھ مولانا اسحاق صاحب نے. ان کے جنازے پہ مجھے ان کے کلاس فیلو ملے, ان کی عمر بھی 70 پلس تھی مولانا اسحاق صاحب کے جنازے پہ.
تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے پاویں چھوٹا بھی ہوئے، کہ بڑا آدمی بڑا ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے؟ ان کا یہ جو مولوی ساک ہے نا، ہم اس کو بچپن سے ہی مولوی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جب 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے نا، ہم لوگ تو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے نا، تو مولوی ساک جو ہے نا اس کی ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور وہ اپنے بیل کے اوپر وہ جو پیچھے ہل چلاتے ہیں اس پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے اور زمین میں حلوائی بھی کرتے تھے اور کتاب بھی پڑھتے تھے۔ اللہ، اور کتابیں عربی فارسی تو انہوں نے بچپن میں سیکھ لی ہوئی تھی، یہ ان کی مادری زبان کی طرح تھی، عربی اور فارسی۔ تو باقی پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اردو ان کو ویسے ہی آتی تھی، پنجابی تو ماشاءاللہ ان جیسی کسی کی ہے نہیں تھی، انگلش بھی آتی تھی کیونکہ وہ دنیاوی پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر بھی تھے، پوزیشن ہولڈر بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا بندہ ایک بتدریج ایفرٹ کے بعد ایک بندہ ایک لیول تک پہنچتا ہے۔